تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو جگاتا ہے؟ 5 بڑی نشانیاں۔ ذرا سوچئے، جب رات گہری ہو جاتی ہے، ہر آنکھ نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہے، گلیاں خاموش، آوازیں بند اور بستر سب سے محبوب جگہ بن جاتا ہے، ایسے وقت میں کچھ لوگ اچانک بیدار کیوں ہو جاتے ہیں؟ کس نے انہیں جگایا؟ کیا موبائل نے؟ کیا الارم نے؟ یا دل کے کسی کونے میں کسی نے پکارا؟ کیا ہر وہ شخص جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے واقعی خود ہی اٹھ جاتا ہے، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالی خود کچھ خاص بندوں کو جگاتا ہے؟ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی جگاتا ہے تو ذرا یہ بھی سوچئے، کیا وہ ہر ایک کو جگاتا ہے یا صرف انہیں جن سے وہ راضی ہوتا ہے؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ یاد رکھیے، تہجد کوئی عام نماز نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے قرب کی نماز ہے۔ یہ رات کی خاموشی میں اللہ اور بندے کے درمیان سب سے قریبی ملاقات ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اعلان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے خاص مقام کا ذریعہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کے سناٹے میں اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ قدم مبارک سوج جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کب آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارا رب ہر رات آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے بخش دوں۔ مسلم اور بخاری شریف۔ سوچئے، اللہ سبحانہ و تعالی خود بلاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کون سنتا ہے؟ 5 بڑی نشانیاں جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی تہجد کے لیے جگاتا ہے۔ پہلی نشانی، دل کا زندہ ہونا۔ وہ بندہ جس کا دل مردہ ہو وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ قرآن کہتا ہے، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، نصیحت اسی کو ملتی ہے جس کے پاس زندہ دل ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی تہجد کے لیے اسی دل کو جگاتا ہے جو دن میں گناہوں سے تڑپتا ہے اور رات میں اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد کرتا ہے۔ دوسری نشانی، گناہوں پر ندامت۔ وہ شخص جو گناہ کر کے ہنس دیتا ہے وہ تہجد سے محروم رہتا ہے، لیکن جو گناہ کر کے رو لیتا ہے وہی رات کو اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ انسان کو رات کی عبادت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ ان بندوں کو جگاتا ہے جن کے دل میں شرمندگی ہو، ندامت ہو اور واپسی کا جذبہ ہو۔ تیسری نشانی، رزق حلال کی فکر۔ حرام کھانے والا زیادہ سے زیادہ الارم سے جاگ سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی پکار سے نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے، کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پاک کھاؤ تو عمل بھی نصیب ہوگا۔ جو رزق میں حلال کا خیال رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی نیند میں بھی برکت رکھتا ہے
اور اسے تہجد کے لیے جگاتا ہے۔ چوتھی نشانی، تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد۔ جو صرف لوگوں کے سامنے نیک ہو وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ تہجد ان کا نصیب ہے جو تنہائی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو کم سوتے تھے اور سحر کے وقت اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگتے تھے۔ پانچویں نشانی، دعا کی تڑپ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی کو جگاتا ہے جسے مانگنا آتا ہے، جس کے دل میں یہ ہو یا اللہ میں کمزور ہوں، میں ٹوٹا ہوا ہوں، مجھے تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ ایسے بندے کی آنکھ اللہ سبحانہ و تعالی خود کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیے، تہجد طاقت سے نہیں ملتی، نیند کم کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ نصیب سے ملتی ہے، اور نصیب اللہ سبحانہ و تعالی دلوں کو دیکھ کر بناتا ہے۔ اگر آج ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتے تو اللہ سبحانہ و تعالی سے شکایت نہ کریں، اپنے دل کا حال درست کریں، کیونکہ جب دل جاگ جائے تو آنکھ خود جاگ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جنہیں وہ خود رات کی تاریکی میں اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، ہمارے چینل راہ صداقت کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک اسے شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے واسطے دعا کیجیے۔ میں ہوں آپ سب کا محمد صداقت اللہ۔